ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی اور توہین آمیز خاکے پیش کیے گئے، اس تعلق سے بات کریں گے۔ دراصل واقعہ یہ ہوا کہ فرانس کے ایک علاقے میں ایک اسکول تھا، اس کا ٹیچر روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا اور توہین آمیز خاکے اپنی کلاس میں بچوں کو دکھایا کرتا تھا۔ اس میں کچھ مسلمان بچے ہی پڑھتے تھے۔ ظاہر ہے ایک مسلمان کتنا ہی گیا گزرا ہو، اس کی اخلاقی زندگی کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو، وہ سراپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے، اس کو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے باپ کو گالی دیتا ہے، ماں کو گالی دیتا ہے، بھائی کو گالی دیتا ہے، بہن کو گالی دیتا ہے، رشتہ داروں کو گالی دیتا ہے، آبا و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے توہین آمیز خاکے تیار کرتا ہے، تو اس کو تو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی طرح کی ادنا سی گستاخی کی جائے، اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مسلمان اپنا مال قربان کر سکتا ہے، اپنا گھر بار قربان کر سکتا ہے، اپنی جان قربان کر سکتا ہے، اپنے خون کا آخری قطرہ بہا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی جائے، اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس کلاس میں ایک 18 سالہ بچہ تھا، اس نے ایک دن جوش میں آ کر چاقو سے اس ٹیچر کی گردن کاٹ دی۔ پھر کچھ وقت کے بعد وہاں کی پولیس نے اس اسکول کو گھیر لیا اور اس بچے کو گولی مار کر اس کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد پورے فرانس کے اندر طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا اور مسلمانوں کو برا بھلا کہا جانے لگا، مسجدوں پر تالے ڈال دیے گئے، وہاں کی سربراہ شخصیات کو نظر بند کر دیا گیا، اور اسی طرح وہاں کی جو تحریکیں تھی، تنظیمیں تھی، جو دینی کام کیا کرتی تھی، ان پر سخت ترین پابندی عائد کر دی گئی۔ پھر یہ ہوا کہ جب اس بدبخت ناہنجار ٹیچر کی آخری رسومات ادا کی جا رہی تھی، اسی وقت فرانس کا صدر وہاں پہنچ گیا اور اس نے اسے ملک کا ہیرو قرار دیا اور اس کے اس کام کی ستائش کری، اور اس نے کہا کہ ہم اس کام کو آگے بڑھائیں گے، اس کو روکیں گے نہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو توہین آمیز خاکے تیار کیے گئے تھے، فرانس کی سرکاری عمارتوں میں باضابطہ ان کی نمائش کی گئی، اور اس فرانس کے صدر نے اسلام کو ایک بحران کا مذہب قرار دیا، اور اس نے اس بدبخت ٹیچر کے اس کارکردگی کو اظہار خیال کی آزادی، اظہار حق کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی اور ابھیویکتی کی آزادی قرار دیا۔ بس پھر کیا تھا، پوری دنیا کے مسلمان بے چین و بے قرار ہو گئے، غیظ و غضب میں شعلہ جوال بن گئے، اور چاروں طرف سے احتجاجات شروع ہو گئے، پروٹیسٹ شروع ہو گئے، ریلیاں نکالی جانے لگی، ٹویٹس کیے جانے لگے، واٹس ایپ پر میسیجز آنے لگے، اور پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، ہر طرف ایک تانتا بن گیا۔ ترکی کے صدر اردوغان نے کہا کہ فرانس کے صدر کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کو اپنے دماغ کا علاج کرا لینا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ فرانس کے صدر کا یہ عمل جاہلانہ عمل ہے، اور اس نے فرانس کے سفیر کو طلب کیا اور اس شخص کے سامنے اس بات کو رکھا اور اس ملک سے اس سفیر کو واپس بلانے کے لیے کہا۔ اسی کے ساتھ ساتھ 2-3 دن کے بعد پھر فرانس نے اردوغان کی ایک بہت ہی بھونڈی تصویر جو ہے وہاں کے اخبار میں شائع کری، جس کے بعد اردوغان نے فرانس کی تمام اشیاء کا بائیکاٹ کر دیا، مال سے، سپر مارکیٹ سے ان کو نکال کر جلا دیا، تلف کر دیا، ویسٹ کر دیا۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کویت نے بھی کیا، پھر قطر نے کیا، اردن نے کیا، یمن نے کیا، اور اسی طرح
ایران نے بھی کیا اور اسی طرح سوڈان نے بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو فرانس کی اشیاء کا بائیکاٹ کر رہے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 3 دن پہلے ایک واقعہ اور پیش آیا کہ ایک شخص نے ایک چرچ میں گھس کر 3 لوگوں کی چاقو سے 3 لوگوں پر حملہ کر دیا اور ان کو کفر کردار تک پہنچا دیا، ان کو جاں بحق کر دیا۔ بس پھر کیا تھا؟ یہ واقعہ انہوں نے کرایا ہے یا کیا گیا ہے واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا جو ان پر تھوک رہی تھی، ان پر ٹوٹ کر پڑ رہی تھی، اس واقعے سے اس طرف رخ موڑنے کے لیے انہوں نے ایسا کرا دیا ہو کسی شخص کے ذریعے اور اس کا الزام مسلمانوں کے سر ڈال دیا۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد ہمارے اس ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ کہا کہ ہم اس برے وقت میں فرانس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر تو ہمارے ملک کا میڈیا بھی نئے نئے اشتہارات کے ساتھ، نئے نئے عنوان کے ساتھ اور نئے نئے تھمبنیلز کے ساتھ جو ہے وہ الیکٹرونک میڈیا پر آ گیا اور اس نے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینا شروع کر دیا، اور اس بدبخت ٹیچر کے اس عمل کو اس نے اظہار رائے اور اظہار حق کی آزادی قرار دیا اور ابھیویکتی کی آزادی قرار دیا۔ ناظرین گرامی، دنیا کے ہر انسان کو اظہار حق کی آزادی ہے، اظہار خیال کی آزادی ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، ابھیویکتی کی آزادی ہے، لیکن کسی مذہب کی مقدس ہستی کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، ان کی تصویریں بنانا، ان کی توہین آمیز خاکے تیار کرنا، یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان، اگر کوئی شخص یہودیوں کے ہولوکاسٹ کی برائی کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے تو اسے مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ کیا یہ اظہار حق کی آزادی نہیں ہے؟ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے؟ ابھیویکتی کی آزادی نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص 9/11 کے واقعے کو ایک ڈرامائی انداز میں پیش کرتا ہے اور اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ جھوٹ بولا گیا، یہ دنیا کے سامنے ایک مکھوٹا اس کا رکھتا ہے، تو اس شخص کو مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ کیا یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے؟ اگر MF حسین جو کولہاپور کا رہنے والا تھا اور ہندوستان کا ایک زبردست جو چترکار تھا، اگر وہ ہندو بھائیوں کی مقدس ہستی کی تصویر بنا دیتا ہے اور ذرا کپڑے تھوڑے سے اوپر نیچے کر دیتا ہے تو اس کے گھر کو توڑ دیا جاتا ہے، لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اسے چھپ چھپ کر رہنا پڑتا ہے، اس کو جان سے مارنے کے در پر پڑ جاتے ہیں، اسے ہندوستان اس ملک کو چھوڑ دینا پڑتا ہے اور اس سے یہاں کی نیشنلٹی بھی چھین لی جاتی ہے اور وہ دوسرے ملک میں جا کر مر جاتا ہے۔ کیا یہ اظہار رائے کی اور اظہار خیال کی آزادی کے خلاف نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص یوگی کی غلط تصویر بنا دیتا ہے، مودی کی غلط تصویر بنا کر پوسٹ کر دیتا ہے تو ان کے گھروں میں بھیڑ جم جاتی ہے اور گھر کو توڑ دیتی ہے، گھر کے سامان کو توڑ پھوڑ دیتی ہے اور اس شخص کو پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے اور اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کیا یہ اظہار خیال کی آزادی نہیں ہے؟ کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے، آپ کے خاکے تیار کیے جائیں، اس کی تو دنیا والوں کو آزادی ہے، لیکن اگر کوئی شخص دنیا کے کسی انسان کی خاکہ سازی کرے، خاکہ نگاری کرے، توہین آمیز خاکے تیار کرے تو اس کی آزادی اس کو نہیں ہے۔ کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ کیا یہ دوگلاپن نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمانوں سے اور اسلام سے بغض و عناد کی علامت نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام سے ناواقفی کی بنیاد پر سب کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ تو ناظرین گرامی، اس ہنگامی صورتحال میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، دنیا کے سامنے آپ کو تعارف کرائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، عالمی نبی ہیں، آفاقی نبی ہیں، قیامت تک آنے والی انسانیت کے نبی ہیں، اور اللہ نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے، ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے۔ ہم آپ کی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے حق میں دعا کریں، ان کو اسلام کے دسترخوان پر بلائیں اور اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ یہ لوگ تیرے ابدی، سرمدی اور لازوال پیغام سے ناواقف ہیں، یہ ابھی تجھے اور تیرے نبی کو جانتے نہیں ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے،
اے اللہ ان کو اسلام کی توفیق سے نواز دے۔ اللہم اہد قوم فرانس والہند فإنہم لا يعلمون۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دنیا انسانیت کو یہ بتا دیں کہ اگر دنیا انسانیت کو کہیں امن و آشتی اور سکون و شانتی کا سانس مل سکتا ہے اور ہوا نصیب ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف اسلام کا دامن رحمت ہے۔ اور یہ بتا دیا جائے کہ تم اپنی تمام تر دنیاوی ترقیات کے باوجود، ایٹمی ترقیات کے باوجود، سائنسی ترقیات کے باوجود، ٹیکنالوجیکل ترقیات کے باوجود تم آگ کے گھڑے پر کھڑے ہو۔ جس طرح آج سے 1450 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بدولت، اسلام کے ذریعے لوگوں کو اس آگ کے گھڑے میں گرنے سے بچایا تھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی جس آگ کے گھڑے پر تم کھڑے ہو اس میں گرنے سے بچا سکتا ہے، بشرطے کہ تم اسلام کے دامن رحمت میں آ کر اس میں پناہ گزیر بن جاؤ۔ ناظرین گرامی، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری درجے میں محبت کرنے کی اور آپ کی ایک ایک ادا کو اپنانے کی اور دنیا انسانیت کے سامنے پیغام حق سنا کر اتمام حجت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔